قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو المنظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات قرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانع نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ چنانچہ احادیث کے اندر ایک واقعہ بڑا اہم ہے، وہ مذکور ہے کہ کچھ مال بیت المال کے اندر جمع تھا، آٹے کی صورت میں یا گندم کی صورت میں۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا تھا۔ تو وہ نگرانی میں تھے تو ایک رات ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس گندم سے کچھ چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پکڑا، تو پکڑنے کے بعد وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ میں مجبور تھا، میرے بچے بھوکے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا اب مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس شخص کو معاف کیا اور جانے دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ بھئی رات والے وہ بندے کا کیا بنا؟ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا واقعہ حضور کے سامنے بیان کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص آج رات دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات ہر صورت وہ بندہ آئے گا، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ وہ آئے گا، تو اب وہ ضرور آئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، رات ہوئی تو وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے وہ غلے سے کچھ چرانے لگا، تو پھر پکڑا گیا، پھر اس نے منتیں سماجتیں کی اور کر کرا کے اس نے اپنے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص چلا گیا۔ صبح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اس بندے کا معاملہ کیسا ہے، کیا بنا اس کا؟ تو وہ سارا واقعہ اس نے سنایا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آج وہ دوبارہ آئے گا۔ تو رات کو وہ دوبارہ آیا، تیسرے دن بھی۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پکڑا
اور کہنے لگے کہ میں اب تجھے معاف نہیں کروں گا، اب تجھے میں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا، وہاں سے تیرا فیصلہ ہوگا جو بھی ہونا ہوا۔ تو اب اس شخص نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ کر لیا کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ چلو اس سے وہ وظیفہ میں سنتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اس بندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے سے 2 فرشتے نگران مقرر ہوں گے اور شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو صبح ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سچ کہا تھا اس جھوٹے نے سچ کہا تھا، صدق الکذوب، یہ لفظ آتے ہیں صدق الکذوب، کہ سچ کہا تھا اس جھوٹے شخص نے۔ تو پھر آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جو تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات اچھی کہی ہے۔ اب اس کی بات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات کہی گئی ہے اگرچہ وہ شیطان کی طرف سے کہی گئی ہے، لیکن وہ بات درست ہے کہ جب کوئی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اگلی نماز تک اس بندے کی حفاظت فرمائی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھتا ہے تو اس آیت الکرسی کی برکت سے اس بندے کی خود کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی آپ کی کتنی بڑی فضیلت آ گئی کہ آیت الکرسی کے پڑھنے والے کی اپنی بھی حفاظت، اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت، اور ساتھ اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس مبارک آیت کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو ایک اجنبی شخص آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رزق میں برکت نہیں ہے، تو فرمایا آیت الکرسی کہاں گئی؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ رب العزت شکر کرنے والا دل، صدیقین کا عمل اور نبیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات فرمائی گئی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا، بلکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ فضیلتیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس آیت مبارکہ سے خاص محبت رکھیں اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ جو ہے ہماری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ قرآن کریم کی